السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اوریجنل سٹوریز۔ صلاح الدین ایوبی دوستو، یہ ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جس کے نام سے آج بھی اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھر تھر کانپتے ہیں، جس نے اپنے دور میں ایسے کارنامے سر انجام دیے جن کا تصور بھی اس دور میں مشکل تھا۔ یوں تو تاریخ اسلام میں بہت کم ہی ایسے حکمران گزرے ہیں جنہیں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی حکمرانوں میں صلاح الدین ایوبی ایسے جنگجو کا نام ہے جن کی بہادری اور دریا دلی کی مثالیں دنیا آج بھی دیتی ہے۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے صلاح الدین ایوبی کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ جی ہاں دوستو، یہ وہی حکمران تھے جنہوں نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کرایا تھا اور پوری امت مسلمہ میں ایسا کرنے والے دوسرے حکمران بنے تھے۔ پچھلے کچھ وقت سے ہم سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی پر ہسٹوریکل ویڈیو بناؤ اور ان کی تاریخ سے دنیا کو روبرو کرواؤ۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو ہماری اسی عظیم سلطان کے نام ہونے جا رہی ہے کہ جس نے جب تک حکومت کی اسلام کے پرچم کو بلند رکھا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سے ایسے کارنامے تھے کہ جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس وقت کا سب سے طاقتور سلطان بنا دیا تھا۔ دوستو، اگر آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانی عراق سے شروع ہوتی ہے۔ ان کی پیدائش 1138 میں عراق کے شہر تکریت میں بتائی جاتی ہے۔ حالانکہ شروع میں ان کا تعلق کوئی بہت بڑے شاہی خاندان سے نہیں تھا، لیکن دوستو جس سلطنت کو انہوں نے قائم کیا اس میں مصر، شام، یمن، عراق، فلسطین اور حجاز جیسے ممالک شامل ہیں۔ تاریخ میں اس سلطنت کو ایوبی سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسلام میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقام اتنا اونچا اسی لیے بھی ہے کیونکہ یہ وہی بہادر جنگجو تھے کہ جس نے ظالم عیسائیوں سے بیت المقدس یعنی مسلمانوں کے قبلہ اول کو فتح کیا تھا۔ اس کارنامے کے بعد دنیا انہیں فاتح بیت المقدس کہنے لگی، یعنی جس نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ وہ تاریخ میں ایسا کرنے والے دوسرے مسلم حکمران بنے تھے۔ تاہم اگر تاریخ میں پیچھے جائیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دورہ خلافت 34 سے 45 عیسوی کے دوران اس کو فتح کیا تھا۔ لیکن دوستو آگے چل کر سلجوق سلطنت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئی، جس کا فائدہ اٹھا کر عیسائیوں نے پھر ایک بار 1199 میں بیت المقدس پر حملہ کر کے مسلمانوں سے اسے چھین لیا اور مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ اس حملے میں عیسائیوں نے عورتوں سمیت 70,000 مسلمانوں کو قتل کر دیا اور عالم یہ ہو چکا تھا کہ فلسطین کی پوری زمین مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ فلسطین پر عیسائیوں کے قبضے کی خبر دنیا میں پھیلی تو دنیا بھر کے مسلمانوں میں سوگ کی فضا چھا گئی۔ کہتے ہیں کہ کعبہ مسلمانوں کی روح ہے تو بیت المقدس ان کا دل۔ بیت المقدس پر قبضہ ہو جانے کے بعد الگ الگ مسلم حکمرانوں نے اسے آزاد کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ سب کے سب ناکام ثابت ہوئے۔ اور انہی میں سے ایک کا نام نور الدین زنگی بتایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنا لیا تھا اور وہ یہ تھا کہ بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کرایا جائے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ بیت المقدس کو آزاد کرے اور وہاں پر ایک منبر اپنے ہاتھوں سے لگائے۔ اپنی اسی خواہش کے چلتے انہوں نے ایک منبر تک بنوا لیا تھا۔ حالانکہ خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بیت المقدس کی فتح سے پہلے ہی ان کی موت ہو گئی تھی۔ اگر ہسٹورینز کی مانے تو سلطان صلاح الدین ایوبی شروع میں نور الدین زنگی کی فوج میں ایک سپہ سالار تھے۔ بعد میں آگے چل کر ان کی بہادری اور قابلیت کی وجہ سے انہیں مصر کا گورنر بنا دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ گورنر بنتے ہی کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے یمن کو بھی فتح کر لیا تھا۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد ان کی ریاست میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہی سب سے قابل شخص تھے، لہٰذا انہیں سلطنت کا سلطان بنا دیا گیا۔ ہسٹورینز کے مطابق اس وقت ان کی عمر 21 سال تھی، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر بہادر اور کس قدر حکمرانی کے مالک تھے۔ نصر الدین زنگی کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی انہی کی طرح بیت المقدس کو فتح کرنے کو اپنا مقصد بنا لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے دل و دماغ میں یہی چلتا رہتا کہ وہ کیسے بیت المقدس کو فتح کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی میں بچپن سے ہی اسلام کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ تھا۔
کہا جاتا ہے کہ جب وہ مصر کے تخت پر بیٹھے اس وقت مصر کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے، شراب نوشی بہت عام تھی اور غداروں کی حالت ایسی تھی کہ حکومت میں کون غدار ہے اور کون دوست یہ پہچاننا بہت ہی مشکل کام تھا۔ اسی لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کا راستہ اتنا آسان نہیں ہونے والا تھا اور ان کے سامنے مشکلوں کا پہاڑ تھا، جہاں ایک طرف ان کا مقصد بیت المقدس کو آزاد کروانا تھا اور وہیں دوسری طرف ان سلطنت میں موجود غداروں کو ختم کرنا تھا۔ اس وقت کی عیسائی حکومتیں شراب کو اپنے اہم ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی تھی، یعنی اگر انہیں لگتا کہ وہ اپنے دشمن کو میدان جنگ میں نہیں ہرا سکتے تو اسے شراب نوشی میں ڈال دیتے تاکہ اسے برباد کر دیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تو یہ خبر کسی جاسوس نے عیسائیوں تک پہنچا دی، لہٰذا فلسطین کے عیسائی حکمرانوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ صلاح الدین ایوبی نام کا ایک بہادر جنگجو پھر سے بیت المقدس کو فتح کرنے کی تیاری کر رہا ہے، تو پھر سے انہوں نے اپنی وہی چال چلی جو وہ اکثر مسلم حکمرانوں پر چلتے آ رہے تھے۔ اس وقت مصر کی حکومت میں ایک غدار کمانڈر ہوا کرتا تھا جس کا نام نازی تھا۔ یہ ظاہری طور پر تو مسلمان تھا لیکن اندرونی طور پر یہ عیسائیوں کا ایک جاسوس تھا، جس کا مقصد سلطان صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس آنے سے روکنا تھا۔ لہٰذا کئی بار نازی نے یہ کوشش کی کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو شراب پلانے میں کامیاب ہو جائے، لیکن کئی بار کی کوششوں کے بعد وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا اور اسی طرح نازی کی حقیقت سب کے سامنے آ گئی۔ اس واقعے کے بعد عیسائیوں کو سمجھ آ گیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کوئی ایسے ویسے شخص کا نام نہیں بلکہ اس شخص کا نام ہے جو ایمان کا اتنا پکا ہے جس سے کہ وہ نہیں ٹکرا سکتے۔ لہٰذا کچھ ہی عرصے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی طرف مصر سے نکل پڑے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کی فوج میں بیت المقدس کو فتح کرنے کا جذبہ بہت زیادہ تھا اور ان کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ یہ تھا کہ بیت المقدس کو آزاد کروایا جائے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج اور عیسائیوں کی فوج میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی۔ مسلمانوں کی فوجوں نے عیسائیوں کی فوجوں کو بہت برے طریقے سے ہرایا، ہزار ظالم فوجیوں کو قتل کر دیا گیا اور ہزاروں عیسائی سپاہیوں کو قید کر لیا گیا، اور آخرکار دیکھتے ہی دیکھتے سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ کام کر دکھایا جسے اس دور میں ناممکن مانا جاتا تھا۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے بعد جو کیا دنیا آج بھی ان کی رحم دلی کی مثالیں دیتی ہے۔ ہر روح کو چاہے نائٹ ہو کہ فوجی، چاہے کوئی ہو، مجھے قسم ہے اللہ کی کسی کو خراش تک نہیں آئے گی۔ عیسائیوں نے فتح کے بعد کسی مسلمان کو زندہ نہیں جانے دیا تھا۔ آپ کو شاید یاد نہیں، میرا نام ہے صلاح الدین۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی عظیم فوج کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہوئے اور اس منبر کو اپنے ہاتھوں سے بیت المقدس میں لگایا جسے نور الدین زنگی نے بڑی تمنا سے بنایا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہمیشہ ایک رحم دل سلطان اور ایک شاندار جنگجو کے طور پر ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ ہماری طرف سے یہ دی گئی انفارمیشن آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں آنے والی ویڈیوز کے لیے۔